أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ دا دن ہے۔ 17 رمضان اس دا مطلب یہ ہے بھئی درمیانی عشرہ مکمل ہونے والا ہے، لیکن اج دا جیڑا دن ہے، اس دن دے اندر بہت بڑے مشہور واقعے رونما ہوئے۔ علماء خطبہ اج دے دن دی نسبت دے نال انہاں دو چیزاں نو تقریباً بیان کرسن۔ میری بھی کوشش ہے کہ انہاں دونوں چیزاں نو بھی ہلکا جہا ٹچ کیتا جائے، اور نال آخری عشرے دا ایک اہم عمل ہے تے او سنت مؤکدہ، لیکن لوگاں نو ترغیب دلاون واسطے اس عمل دا بھی تذکرہ کیتا جائے۔ اللہ مینوں حق گل آکھن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اساں سارے حضرات نو سامعین نو اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہجرت تو 2 سال بعد 2 ہجری دے اندر 17 رمضان نو ایک مشہور واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور پھر اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات تو 58 سال بعد تقریباً 58 سال بعد
ایک واقعہ پیش آیا، سیدہ طاہرہ حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دا اے واقعہ بھی اسے دن پیش آیا۔ تھوڑا تھوڑا انہوں بھی ٹچ کر دیاں تے آخری عشرے دا جیرا عمل ہے سنت مؤکدہ، او عمل ہے اعتکاف والا عمل، تھوڑی جئی روشنی انشاءاللہ اس دے بھی پاواں گے۔ اللہ پاک صحیح صحیح گل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے شروع کر دیاں حضرت عائشہ صدیقہ دی عزت و عظمت دے حوالے نال چند گلاں کہ عائشہ صدیقہ کون عورت ہے اور اس دا کیا مقام ہے اللہ دی نظر دے اندر، اللہ دے رسول دی نظر دے اندر اور امت مسلمہ دی نظر دے اندر۔ ایک مقام ہے انہاں دا، پھر انہاں لوگاں دا رد بھی کیتا جائے گا۔ یہ لوگ اس اچھی شخصیت دے بارے سیدہ عائشہ دے بارے غلط زبان استعمال کر دیں، غلط کتابت کر دیں، غلط گلاں کر دیں، انہاں دی بھی تھوڑی جی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے۔ بھائیو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے او شخصیت ہے کہ اس دے نہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں جیرا واقف نہ ہوئے۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل اور اللہ دے پاک پیغمبر دا یار، اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی، اور ایو جیا ساتھی، ایو جیا یار کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور لوگوں دنیا تے جتنے لوگاں بھی میرے نال بھلے کیتے، میرے نال احسان کیتے، میرے نال چنگیائیاں کیتیاں تے اچھائیاں کیتیاں، فرمایا او میرے صحابہ سن لو، میں محمد رسول اللہ نے سارے لوگاں نوں بدلہ دے دیتا ہے دنیا تے، کہندہ احسان اپنے ہوتے رامن نہیں دیتا، بدلہ چکا دیتا ہے تے پورا کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک او میرا یار ابو بکر صدیق ہے، اس نے میرے تے اتنے احسان کیتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دے بدلاں دا اس دے احساناں دا بدلہ نہیں چکا سکیا۔ دن قیامت دے رب العالمین اپنے خزانہ وچوں ابو بکر دے بدلے عطا کر سی۔ اے او شخصیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے او اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہے کہ جس دی فوقیت اور جس دی فضیلت باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں تے اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اجے چھوٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے نے نیند حالت دے اندر ہیں، اور جبرائیل امین فرشتہ آیا اور سبز رنگ دے کپڑے دے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او جبرائیل کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ آکھن لگا یا رسول اللہ اے اللہ پاک تواڈی بیوی واسطے عورت چنی ہے، اے دا فوٹو لے کے آیا تے تصویر لے کے آیا۔ پہلے انتخاب کرایا تے پسند کرایا کہ میرے پیغمبر اساں اے پسند کیتی ہے تواڈے واسطے بیوی، یعنی اللہ دی نظر دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دی عزت واسطے، حرم واسطے، زوجیت واسطے، گھر واسطے عورت دا جیرا انتخاب کیتا ہے، فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس دا اے مطلب قطعاً نہیں سمجھنا کہ باقی ازواج النبی، باقی نبی پاک دی بیویاں دا کوئی مقام گھاٹے، قطعاً نہیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او لوگو سن لو، مومنین واسطے نبی علیہ السلام دی ذات اپنی جاناں تو بھی زیادہ عزیز ہوندی ہے۔ تھوڑی ایکو گھٹاؤ جی، ایکو والا والیم ہلکا کرو، اس تے ایکو لکھو ہے گھٹ کرو۔
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مومنہ واسطے اپنی جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز ہوندی ہے۔ اور ٹھیک ہے بس۔ اور پھر فرمائے او لوگوں سن لو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، او جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے، او جڑی نبی دیاں ازواج نے، او جڑی نبی دی گھر دیاں انہاں دیاں زوجات حرم نے، فرمایا لوگوں سن لو قیامت تک آمن والے ہر بندے دیاں میرے نبی دیاں بیویاں ماما ہو گئیاں۔ نبی دی بیویاں امت دے مومنہ دیاں ماما بنا دیتیاں۔ اللہ نے فرمایا او لوگو او بھلے مانے سو حلالی پتر اپنی ماں دا دفاع کر دے، اے نہ گل او ماں تے انگلی اٹھی ہوئی برداشت نہیں کر سکتا، ماں تے کوئی حرف آوے حلالی پتر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نہ سمجھ آئے تے میں تینوں مثال نال سمجھاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام دے انہاں دی زیر کفالت حضرت مریم علیہ السلام بڑیاں ہو رہی ہیں تے تربیت بھی اپنے مامے او ماما لگدا سی حضرت زکریا علیہ السلام، او دے کول تربیت بھی حاصل کر رہی نے۔ اچانک کے ہویا ہے ایک دن اللہ حضرت مریم علیہ السلام ایک مشرقی جانب گھر دے اندر گئیاں۔ اچانک ایک نوجوان مرد سامنے آ گیا ہے، آکھن لگیا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ تو ڈر کہ پیا کر دے میرے سامنے کیوں آ گئے، جے تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے تے تو دور ہو جا تے چلا جا۔ آخر کار او جیرا مرد ہی تے جوان ہی او کے بول کے آکھن لگا گھبرا نہیں میں بندہ کوئی نہیں، توجہ، گھبرا نہیں میں انسان نہیں، میں بندہ کوئی نہیں، انما انا رسول رب کے، مینوں تا تیرے رب نے بھیجے ہے اور میں بندہ نہیں فرشتہ انسانی شکل دے اندر آیا، گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں۔ آیا کیوں ہے کیرا مقصد لے کے آئے، آکھن لگا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تینوں پتر دیون آیا، اللہ مینوں بھیجے ہے، او مراحل طے کراون آیا، دیون والا تا اللہ ہے پر اللہ نے مینوں بھیجیا اے کام واسطے، میں تینوں اس واسطے اے چیز دساون آیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ توجہ کر رہا لوگ آدھے نے اساں قبراں کول پتر منگدے ہاں تے تساں آتے ہو حرام اور شرک ہے اور اللہ تو علاوہ کوئی پتر نہیں دے سکتا۔ اتھے دیکھو حضرت جبرائیل آیا کھڑا ہے انسانی شکل ہے اور آ کے آدھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ٹھیک ہے کہ میں تینوں پتر دیون آیا۔ جبرائیل پتر دے سکتا ہے، اللہ دا ولی پتر نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے فرمایا توجہ کر ذرا، علماء نے فرمایا اللہ نے اس آیت دے شروع دے اندر فرما دیتا ہے انما انا رسول رب کے، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، مینوں اللہ بھیجا ہے، او جیرا تیرا رب ہے اس بھیجا ہے۔ اللہ فرمایا او لوگو اسا دنیا تے سارے کم اپنی مرضی نال آپ کراندے ہاں، فرشتیاں نو بھیج دیندے ہاں۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما
امرهم فرشتے اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے اور جیڑا بھی کم اللہ انہاں نو آکھ دے وے اس تو منہ نہیں موڑ دے اللہ دا حکم نافذ کرنا ہے اپنی مرضی نال پتر نہیں دیوان آیا جبرائیل اللہ دا حکم نافذ کرنا آیا آئی مرضی نال پتر دیوان نہیں آیا اللہ اکبر اچھا ہویا کہ مختصر کریے جو اپنا موضوع ہے ویسے ہی حضرت مریم نو حمل ٹھہر گیا بڑیاں پریشان حتیٰ کہ وضع حمل ڈیلیوری او دا موقع آ گیا پیدائش ہو گئی ڈیلیوری ہو گئی ہون بڑیاں پریشان آدیاں نے ہائے میں کاش نا نشان یا لیتنی متو قبل هذا وکنت نسیا منسیا ہائے میں پہلے مر جاندی میں اج اے دن نہ دیکھ دی اج لوگاں نو بھول جاندا کہ مریم ناں دی کوئی عورت دنیا تے آئی ہائے میں مٹ جاندی کیوں پاک دامن بندہ نیک سیرت بندہ خوب سیرت بندہ اپنی عزت تے آمن والا حرف برداشت نہیں کریں دا تے جیرا ہوئے اکا بے غیرت اس نو کیری کہیں دی پرواہ ہے اللہ آدیاں نے ہائے میں مر جان دی اچھا اللہ دا کرنا چل دے فرمایا او مریم اپنے پتر نو لے اور لے کے چلی جا اپنی قوم دی طرف اے جبرائیل اتھے جا کے میں کے کرنا ہے فرمایا تو آنکھیں انی سمت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا تو اتھے آنکھیں میں کسے نال گل نہیں کرنی میں روزہ رکھے ہویا گل نہیں کرنی اس واسطے تو خاموش رہنا باقی تیرے اللہ دا کام ہوئے گا جس طرح حضرت مریم اپنی قوم دے سامنے آئیاں تے قوم والے لوگ اچھل کے انہاں دے ہوتے تم تا پہلا دن کوئی عد ہے او مریم ما کانا بو کم رأسو تیرا ابا بھی برا آدمی کوئی نہیں وما کانت امک بغیا تیری ماں بھی فاحشہ بے حیا عورت کوئی نہیں یا اخت ہارون او ہارون دی بہن تے کیرا کم چکیتے تیری ماں باپ تا بڑے شریفن بڑے نیکن تے کیوں جا کم چکیتے اگوا دیا نے او کام والو سمت للرحمن میں روزہ رکھے ہوئے اللہ دے نام دا میں گل کوئی نہیں کرنی جے تسا کوئی گل پوچھنا چاہتے ہو اس بچے کول پوچھ لو میرے تو سوال نہ کرو قوم والے اور بفر گئے آکھن لگے کہ کنیے اسا بچے نال گل کریے کنیے کا کس طریقے نال اسا چھوٹے دودھ پیندے بچے نال گل کر سکتے ہاں کہ بچے بھی کی نہیں بول دے ہوں دن آکھن لگی بچے کول پوچھ لو اشارہ پہ کر دیے آکھن لگے اچھا ایو گل ہو رہی ہے جو بچہ بول پیا توجہ کر ایو گل ہو رہی ہے بچہ بول پیا علماء نے فرمایا لوگوں سنو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور ایسی فصیح گل کی تھی ایسے بلیغ انداز نال بولے ساری قوم والے حیران ہو گئے اور بولنے بھی چاہیے کیوں بول رہے نے اس واسطے کہ ماں تے حرف آ رہے ہیں ماں تے لوگ انگلی پہچان دے نے حلالی پتر اپنی ماں تے گل آمنا برداشت اللہ اکبر بولے بہت لمبی چوڑی تقریر کی تھی سارا تو انہوں پتہ ہے مختصر میں تو انہوں گل اس واسطے سنائیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں ازواج اور بیویاں وہ ساڑیاں ماون ساڑا حق بندا ہے اسا انہاں اپنی ماون دا دفاع کریے اور انہاں تے اٹھن والی انگلی دا رخ ماواں دے بجائے دشمن نہیں کر دے ٹھیک ہے جی ہون اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث مبارکہ سنو عائشہ صدیقہ دی فضیلت سنو ذرا
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او لوگو دنیا تے بڑے مرد آئے جڑے بڑے اچھے درجے تے پہنچ گئے، نیکیاں کیتیاں تے بڑے اچھے مقام تے پہنچ گئے، بڑے مرد ایسے دنیا تے آندے راندے نے، اللہ دے نبی جتنے بھی گزرے سارے نالو افضل، اس تو بعد اللہ دے نبیاں دے صحابہ جڑے ہیں او بھی افضل، اسی طرح پھر انہاں دے پچھو تابعین تبع تابعین او بھی افضل، بڑے لوگ دنیا تے آئے نے جڑے لوگ اچھے مقام تے پہنچ گئے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میرے صحابہ عورتاں وچوں بہت گھٹ عورتاں نے جیریاں اچھے مقام تے پہنچیاں ہون، پھر فرمایا اور میرے صحابہ سن لو تریک عورتاں ایسیاں نے جیری اعلیٰ تے اچھے مقام تے پہنچ گئیاں، آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے میرے صحابہ ایک عورت جیری فرعون دی بیوی آئی، فرعون دی بیوی آئی نا جیری حضرت آسیہ و دانائے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہائی تا فرعون دی بیوی، لیکن اس نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے توحید نو اپنے سینے دے اندر جگہ دیتی ہے، ود فرمایا ساری شاہی سہولیات نو چھوڑ دیتا پر توحید نو نہیں چھوڑا، ساری نعمتاں نو چھوڑ دیتا پر اللہ دی توحید نو نہیں چھوڑیا، اللہ دے دین نو نہیں چھوڑیا، ساریاں چیزاں نو پسے پوش ڈال دیتا پر اللہ دے پاک پیغمبر نو نہیں چھوڑیا، موسیٰ علیہ السلام دی صحابیت نو نہیں چھوڑیا، حتیٰ کہ بادشاہ ظالم فرعون نے کے کیتا ہے اس عورت دے کپڑے بھی اتروا دیتے، اور اس تو بعد کے کیتا ہے اس نو ایک لٹا کے او دے تے بڑیاں چٹانا پتھر دیاں رکھ دیتیاں، ذرا غور کر فرسٹ لیڈی ہوئے خاتون اول ہوئے وقت دے بادشاہ دی بیوی ہوئے او دے نال حشر کیتا جائے، ایتا توڑے میرے جیا مزدور بھی نہیں برداشت کر سکنا، او پہ برداشت کر دیئے، حتیٰ کہ اس ظالم نو چین نہیں آیا، صبح و شام حضرت آسیہ نو درے بھی مارے جاندے نے، چھتر مارے جاندے نے، اور روندیاں نے تے برداشت پیاں کر دیاں نے، وقت بھی اس نو آرام نہیں آیا تے ادھا سکون بادشاہ فرعون نو نہیں آیا، اس کے کیتا ہے حضرت آسیہ دے ہتھاں دے اندر میخاں تے کل کھوڑ دیتے، پیران دے اندر میخاں تے کل کھوڑ دیتے، تائیں تے اللہ دا قرآن دے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْطَادِ، او بدماش فرعون میخا مارن والا جس نے اپنی بیوی دے پیرا تے ہتھاں دے اندر میخا ماریاں، اے سب کچھ برداشت کیتا پر توحید نو اپنے سینے وچوں نہیں کڈیا، اللہ دے دین نو نہیں چھوڑیا، سب کچھ چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ ایک دن جس وقت وہ ظلم کر رہے نے تے ظلم کر رہے نے، حضرت آسیہ دے منہ وچوں آواز نکلیے اور او بھی اللہ دے کول دعا پہ کر دیے، کیوں ساڈا ایمان ہے کہ مشکل دے اندر مصیبت دے اندر بندہ پکارے تے کس نو پکارے، ایک اللہ دی ذات نو پکارے، او جنہیں تو نماز دے اندر کھڑے ہو کے آدھیں ایاک نستعین، اللہ مشکل دے اندر میں مدد تیرے کول منگسا اور کسے کول نہیں منگنی، وطران دی تیسری رکعت دے اندر دعائے قنوت دے اندر بھی وہ جملے کھڑا داؤن ہے، اللہم اے رب کریم اے ساڑے پروردگارا انا نستعینو کا،
آئے ہائے اتھے بھی آقا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اتھے کھڑا دے وَإِي اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ اللہ اسا تیرے کول ہی مدد منگ دے آتے منگ دے راوانگے اللہ حضرت آسیہ دی زبان وچوں نکلے کیری رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ دنیا دیا ساریاں نعمتاں تا میریاں کھسی گئیاں ساریاں نعمتاں میریاں لٹی گئیاں میں بادشاہ دی بیویاں سب کچھ میرا چھن گیا ہے اے رب کریمہ میری درخواست ہے کہ جس وقت میں مرن لگا مرن تو پہلے پہلے اللہ او آخرت والا گھر میں دنیا تے وکھا دے اللہ دنیا تے وکھا دے ابن لی عندک بیتن فی الجنہ جنت وچ میرا گھر بنا اور دنیا تے مینوں وکھا تاکہ مینوں تسلی آ جائے تھوڑی دیر گزری نا او ظالم مار دے پے حضرت آسیہ ہسن لگ گئیاں او ناک جی دیکھو مار برداشت نہیں کر سکی ایدہ دماغ ہل گیا ہے او آکھن لگی او بے وقوفو دماغ شماغ نہیں ہلیا میں تو اس گل تو بے چینا اور ہس رہی ہاں کہ جنت دا محل اللہ مینوں وکھا دیتا ہے میں بے چین بھی ہاں اور مسکرائی اس نو ویکھ کے ہاں کس وقت میری روح نکلے اللہ مینوں اتھے داخلہ عطا فرما دے فرمایا لوگو دنیا تے مرد تا بڑے اچھے اچھے شانہ والے آئے یادے گل لیکن عورتاں وچوں ایک عورت جیری آسیہ فرعون دی بیوی ہے بڑی اچھی خاتون ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ مینوں اللہ تو امید ہے کہ دن قیامت دے اللہ تعالی آسیہ دا رشتہ میں محمد دے نال کرا دے سی کہہ رہا اچھا مقام مل سی ہے اچھا پھر فرمایا اے ایک بیوی آئی عورت آئی اور دوسری عورت تیری عورت عروج تے پہنچ گئی فرمایا او عورت کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں حضرت مریم علیہ السلام او بھی بڑے اچھے مقام تے پہنچیے پھر فرمایا اے دو عورتاں وقت تیسری عورت فرمایا لوگو میری امت دے اندر ایک او مائیے جیری ساری عورتاں نالوں افضل ہے اور کیری عورت فرمایا عائشہ صدیقہ میری بیوی ہے ساری عورتوں تو اونچی اور فرمایا فضل عائشہ تا علی النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو جنہیں کھانیاں وچوں سب نالوں اعلیٰ تے بہترین کھانا سرید تے چوری ہوندا ہے انہیں فرمایا دنیا دیاں عورتاں وچوں سارا نالوں اعلیٰ تے بہترین عورت عائشہ صدیقہ ہے اے وہ عائشہ صدیقہ ہے یہ دیاں تعریفاں اللہ دے پاک پیغمبر پہ کر دیں ایک دن نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ نو آکھیا اماں جی ایک گل دا جواب دیو فرماون لگیاں بیٹا دس اے دسو کہ تساں افضل ہو یا میں فاطمہ افضل ہوں سوال سمجھ آیا سمجھ نہیں آیا عائشہ صدیقہ جی اماں جی تساں افضل ہو یا میں فاطمہ افضل ہوں حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے بیٹا اس گل دا جواب میں تینوں واضح طور تے نہیں دے سکتی اور دی وجہ کہ میں صدیق دی بیٹی ہاں تو محمد الرسول اللہ دی بیٹی ہیں میں کچھ آکھ نہیں سکتی لیکن ایک گل یاد رکھ دن قیامت دے جس وقت اللہ تعالی مومنین و جنت دے اندر بھیجنا ہے تے یاد رکھ اتھے تیں فاطمہ علی نال جنت ونجنا ہے تے میں محمد کریم نال جنت ونجنا ہے اتھے پتہ چل سی کون افضل ہے اس واسطے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے عورت ہے کہ جس دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کر دیان اللہ میں انصاف کردہ اپنی بیویاں دے درمیان ٹوٹل میریاں 9 بیویاں بیک وقت ایک موقع تے موجودن لیکن 11 شادیاں کیتیاں میں اے اللہ پاکا میں اپنی بیویاں دے درمیان قراندازی کرنا سفر جیری بیوی دا نام نکل آوے اسے نو لے کے جانا لیکن اس دے باوجود اے اللہ میرا دل عائشہ والے پاسے چھکیندہ رہندا ہے اس گل نو معاف کر دے اس گل نو معاف کر دے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس نے آکھیا یا رسول اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تانوں سارا نالوں زیادہ محبوب کون ہے سوال سمجھ آیا سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اللہ اکبر آج کوئی آکھ سکتا ہے بھرے مجمع با کے اے محفل لگی پئی ہوئے تے کوئی پوچھے بے تینوں سارا نالوں زیادہ پیارا کون ہے تے بندہ آکے میری ٹبری آگے نہیں سی کوئی ہے لیکن میرے نبی کی ہر بات ہزاروں حکمتوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی اللہ کے پاک پیغمبر اپنی مرضی نال نن بول دے قرآن آدھا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ دے نبی اپنی مرضی نال نن بول دے جو بول دے ان اللہ دی وحی دے ذریعے بول دے ان اللہ دے پاک پیغمبر نے اے گل آکھ کے سارے صحابہ نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ عائشہ مینوں سب تو زیادہ محبوب ہے اس وچ کوئی عیب والی گل یا سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ٹھیک ہے تو حضرت عمر بن عاص آکر لگے یا رسول اللہ تے مرداں وچوں تانوں کون زیادہ پیارا ہے تے میرے نبی اے نہیں آکھا فلانا میرے نبی فرمایا عائشہ دا ابا ڈائریکٹ بھی آکھ سکتے ہیں نا ابو بکر لیکن نہ اصل اے گل واضح کیتی ہے کہ تو جو کچھ بھی آکھ عائشہ میرے واسطے پہلے ہے اے ہے میرے نبی دی حرم میرے نبی دی عزت میرے نبی دا اہل و عیال میرے پیغمبر دی اہل بیت میرے بھائیو یاد رکھو جیرا بندہ انہاں تے تبرہ کردہ ہے انہاں تے انگلی اٹھاندہ ہے او میرے نبی دا سینہ دکھی کردہ ہے دن قیامت دے او نبی نو چہرہ نہیں وکھا سکنا نبی او دا چہرہ نہیں ویکھنا جیرا نبی دے حرم تے حملے کرے تے نبی دے اہل بیت تے حملے کرے ٹھیک ہے جی اتنا اچھا مقام کہ نبی علیہ السلام بھرے مجمع دے اندر وضاحت کر دیتی عائشہ میں نو سب تو پیاری ہے ٹھیک ہے جی بڑا اچھا مقام ہے عائشہ صدیقہ دا آج ہے 17 رمضان سن 58 ہجری 58 ہجری ہجرت تو 58 سال بعد اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 48 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پائیاں اج دا او دن آئی اس واسطے میں تھوڑی جی تھوڑی جی نشاندہی کر دیتی ہے اشارتاً چند گلاں کر دیتی ہیں ایک اور گل بھی سنو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے او شخصیت ہے جس دی برکت نال اللہ قانون تبدیل کر دیتے ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نال صحابہ کرام غزوہ بنو مستلق تو واپس ایک اور جگہ تو واپس آ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر راستے تے پیڑاؤ کیتا حضرت عائشہ صدیقہ قضاء حاجت واسطے گئیاں واپس آئیاں ہاتھ مارے آتے ہار کوئی نہیں ہار تلاش کرنا شروع کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی میرے صحابہ میرے گھر آلندہ ہار تلاش کرو تلاش کر رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی پتہ کوئی نہیں صحابہ کرام نو بھی پتہ کوئی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں حتیٰ کہ نماز دا وقت ہو گیا نماز دا وقت کے ہو گیا کہ نماز قضا ہونے والی آئی صحابہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے آ کے حضرت ابو بکر نو آکھیا جناب تواڈی بیٹی دی وجہ تو اتنے بڑے مجمع دی نماز قضا ہونے والی ہے اپنے تواڈی بیٹی دی وجہ تو
حضرت ابو بکر صدیق نے غصہ آیا اور وہ اس خیمے دے اندر چلے گئے جس دے اندر حضرت عائشہ بھی ہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہن۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے گوڑے مبارک تے نبی علیہ السلام سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، ستے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ابو بکر صدیق اندر گئے، ڈٹھا کہ اللہ دے پاک پیغمبر ستے ہوئے ہیں، آرام آرام نال دبے ہوئے الفاظ دے نال اپنی بیٹی نو غصہ بھی کیتا، گھوچاں شوچاں بھی ماریاں پسلی دے اندر، جس طرح ایک والدین دا حق ہوندا ہے اولاد تے غصہ کر سکتے ہیں نا نوجوانوں؟ آج کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے بچوں کو سکھلایا ہی نہیں کہ پتر پیو مریندے ہوندے خیر ہے، پیو آکھن لگے تے ماں ہو خیال میرے پتر نو کچھ نہ آکھے، میری بیٹی نو کچھ نہ آکھے، اور وڈے ہو کے تے بچوں دا ذہن بھی یہ بن ویندا بھائی آئے پیو آکھا تے آکھا کیوں میں اور او بیٹی بھی دیکھو کہ نبی دی زوجہ اور کائنات دی افضل ترین خاتون، اس نو باپ اس حالت دے اندر مار رہا ہے کہ خامد اس دے نال بیٹھا ہوا ہے، ستا ہوا ہے، اس حالت دے اندر اس نو گھوچا ماریاں، ضرباں لائیاں کہ تیری وجہ تو سارا دی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد اتو جبرائیل آ گیا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اللہ دا پیغام سنایا جس دے اندر اللہ نے فرمایا ہے او لوگو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تواڈے کول پانی نہ ہوئے اور نماز دا وقت ہو جائے، تو انہوں پاکی حاصل کرنی ہوئے، وضو کرنا ہوئے تے پانی موجود نہ ہوئے یا پانی نو استعمال کرن تے تساں قادر نہ ہو، تو فرمایا اس وقت مٹی تو تیمم کرنا تواڈا کام ہے، پاکی عطا کرنا اللہ دا کام ہے۔ اے عائشہ صدیقہ دی وجہ تو امت نو سہولت ملی، اور ابو بکر صدیق نے جس وقت آیت سنی نا اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چوں، آ گئے اپنی بیٹی کو فرماون لگے پتر مینوں نہیں پتا کہ تیرا اتنا اونچا مقام ہے کہ عرشاں تو بیٹھ کے اللہ تیری وجہ تو قانون تبدیل کر دے گا، اس گل دا مینوں نہیں پتا۔ اللہ خیر بالآخر ہار نہیں ملا، ہار تلاش کرن دے بعد بھی نہیں ملا، ٹرن لگے۔ عائشہ صدیقہ دا اٹھ جس دے تے سوارن او جس وقت اٹھایا تو اس اٹھنی دے تلے او ہار پہ آئی، اتے اٹھنی بیٹھی آئی، ٹھیک ہے، ہار مل گیا۔ اتو ایک اور مسئلہ ذرا تساں دسو، اللہ دے پاک پیغمبر اس محفل موجود ہن کے کوئی نہ ہن نا، صحابہ کرام موجود ہن کے کوئی نہ ہن نا، حضرت عائشہ بھی ہن، صحابہ کرام ہی ہن، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہن۔ نبی تو افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں کوئی ولی صحابی دی شان نو مل سکتا ہے؟ سارے ولی کٹھے کر لو، اللہ دی قسم ہے صحابی دی جتی دی ناگ مٹی لگان والی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہن دیکھو ذرا، نبی بھی موجود، صحابہ بھی موجود، عائشہ صدیقہ او عورت یہ دیاں صفائیاں تے گوائیاں اللہ عرشہ تو دے بے او بھی موجود، سارے ہار تلاش پہ کر دینے، ہار نہیں پیا ملدا۔ اور یاد رکھو جیرا غیب جاندہ ہوئے، جیرا غیب دا علم رکھدا ہوئے، اس نو تلاش کرن دی لوڑ نہیں ہوندی، اس واسطے ہر چیز سامنے ہوندی ہے، اور جیرا غیب نہ جاندہ ہوئے اس نو تلاش کرن دی لوڑ ہوندی ہے۔ بات اتنی تلاش کی تھی کہ کینوں بھی ہار نہیں ملا، بالآخر مجبور ہو کے ٹرن لگے تے پتہ چلا اڑ دے تلے ہار پہ ہے، اپنے نال اڑ دے تلے ہار پہ ہے۔ زندہ نبی موجود ہے پر پتہ نہیں لگا، صحابہ موجود ان پر پتہ نہیں لگا۔ اس تو اے مسئلہ ثابت ہویا غیب دا علم جاننے والی ذات صرف کہیں دیئے ایک اللہ دی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی ہیں۔ باقی اگلیاں دو چار گلاں سنو جی، ٹائم ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا نا، بس دو تین باتیں، صرف دو تین باتیں۔ غزوہ بدر او بھی اج دے دن ہویا ہے، 17 رمضان نو 2 ہجری دے اندر غزوہ بدر ہویا، اور تو انہوں پتہ ہے غزوہ بدر او دے اندر ٹوٹل 313 بندے ہیں، صحابہ اکرام اللہ دے پاک پیغمبر دے نال 313 بندے، انہاں کول سواریاں کوئی نہیں، اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں، ایک چند ایک زرہ تے تلواراں شلواراں ہیں،
چند ایک سواریاں اور 313 بندے، لیکن رمضان المبارک دے اندر او بندے جوان مردی نال کفر دے مقابلے دے اندر آئے، اور او کفر اپنے نالو 2 گنا زیادہ تعداد دے اندر، اے 300 دی تعداد ہے، او 900 تے سمتھنگ تقریباً 1000 دے لگ بھگ دی تعداد ہے، اور آپس دے اندر مقابلہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ دے دین دی خاطر ڈبل نالو زیادہ تعداد دے اندر دشمن دے نال مقابلہ شروع کیتا۔ جس وقت مومن، جس وقت مسلمان اللہ دی دین واسطے نکل کھڑا ہوئے، اللہ پاک وقت مقابلے دے اندر جتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس نو پاش کر دیندہ ہے، مومن دی کنڈ اللہ نہیں لگان دیندہ۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں، 313 فاتح بن گئے، غالب آ گئے، اور 1000 دی تعداد والے کفار او پسپا ہو کے برباد ہو گئے اور سارے مغلوب ہو گئے۔ توجہ نال گل سننی ہے، اے ہے کہ تھوڑی تعداد ہے، مقابلے دے اندر دشمن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مدد کیتی ہے۔ آج ہون رمضان المبارک دا آخری عشرہ آ رہا ہے، اے دے اندر اعتکاف دا وقت آمنا ہے، تو لوگوں آکھنا ہے یار میں ایک بندہ تے کم بہوں سارے جنہیں ہو 313 تے 1000، اے آدھا ایک بندہ تے کم بڑے، میں کیا کر سا، میرے کم نہیں چل دے، میں نظام کے نہیں چلے سا، میں اگر اعتکاف بیٹھ جاواں تا۔ یاد رکھو یہ رہا اللہ 313 نو 1000 دے مقابلے فتح دے سکتا ہے، او تیرے کمانو ہی سمیٹ کے برکت پا سکتا ہے تے تیرا بیڑا بھی پار کر سکتا ہے۔ اس واسطے کمانو رکاوٹ نہیں سمجھنا، دنیا دی مصروفیات نو دین دے کم واسطے رکاوٹ نہیں سمجھنا۔ یاد رکھو اللہ دی قسم ہے، تو اللہ دے دین دی خاطر اپنے دنیا دے کم نو قربان کر، اللہ ساری دنیا تیری خاطر قربان کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ کرتے صحیح۔ بڑے اچھے ایام آ رہے ہیں، رمضان دا آخری عشرہ، اور اعتکاف والا عمل بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر آخری عشرے دے اندر اعتکاف باندھے ہوندے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں حتیٰ توفی اللہ ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو فوت کر دیتا، جس وقت دنیا تو رخصت ہو گئے، فرمایا اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ازواج اور بیویاں اساں فرماندیاں اساں اعتکاف باندھے ہوندیاں سے۔ اے نبی دا بھی عمل ہے، نبی دی ازواج دا بھی عمل ہے، صحابہ کرام دا بھی عمل ہے، اولیاء اللہ دا بھی عمل ہے، نیک لوگوں دا عمل ہے۔ اور اس دے اتنے فائدے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اعتکاف تے بیٹھ جائے، ایک دن دا اعتکاف اگر وہ بیٹھے اللہ نو راضی کرنے واسطے، تو یقیناً فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم تو 3 خندقاں دور کر دیندہ ہے۔ اور ایک خندق کتنی ہوندی ہے؟ زمین و آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس نالوں بھی بڑی ایک خندق ہوندی ہے۔ یہ رہا بندہ ایک دن دا اعتکاف بیٹھے، اللہ اس نو 3 گنا زمین و آسمان دے فاصلے نالوں 3 گنا زیادہ فاصلہ اے دے برابر اللہ جہنم تو دور کر دیندہ ہے ایک دن دے اعتکاف دے نال۔ اور پھر فرمایا جیرا 10 دن اعتکاف بابے تساں آپ چا ضربان دے وہ پتہ لگ ویسی اور کتنا جہنم تو دور چلا گیا۔ اور یاد رکھو اللہ نے چوتھے پارے دے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور لوگو ہر بندے تے موت دا ذائقہ ہر بندے نے چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لوگو تانوں دن قیامت دے اجر دیتا جائے گا تواڈے عملاں دا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جیرا بندہ جہنم تو بچا دیتا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا، فَقَدْ فَاز، اللہ فرمایا مینو اللہ ہومن دی قسم ہے یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جیرا جہنم تو بچ گیا، جنت چلا گیا، او بندہ کامیاب ہے۔ میرا رب دس رہا ہے بھائیو ایک دن دا اعتکاف 3 آسمان و زمین دے درمیان دا فاصلے دے 3 گنا فاصلہ اے کرو تے ایک دن دے اعتکاف نال بندہ جہنم تو اتنا دور چلا جائے، تے جیرا 10 دن دا اعتکاف بیٹھے گا اس دا کتنا بڑا اجر ہوئے گا اور کس طریقے نال اللہ اس نے جہنم تو بچائے گا۔ ایک اور حدیث دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو جس اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، جس دا مفہوم ہے
کہ جس وقت کوئی بندہ اعتکاف تے بیٹھتا ہے اس نو ایک تا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ گناہاں تو بچ جاتا ہے۔ ہن گھر ودا ہے، گھر دا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کہیں ٹی وی چلایا، کوئی موبائل تے چلایا، کوئی کیرا رولا، کوئی کیری ٹینشن، بڑے گناہ، بد نظری ہو گئی، فلانی بد کلامی ہو گئی، یہ سارے گناہاں تو بندہ بچ جاتا ہے جہے 9-10 دن مسجد بیٹھتا ہے۔ ایک تا اے فائدہ ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ جیرا عام باہر دی زندگی دے اندر اے کہیں دی تیمارداری تے پوچھنا چا کردا ہے، اللہ اس نو ثواب دیندا ہے، کہیں دے جنازے چ لگا ویندا ہے، اللہ اس نو ثواب دیندا ہے، کہیں دے نال بھلائی چا کریندا ہے، اللہ اس نو ثواب دیندا ہے۔ ہن اے بیٹھ گئے اللہ دے گھر دے اندر، او نیکیاں کر نہیں سکدا، ہن اس نو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ جس وقت مسجد وچ اعتکاف بیٹھا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نیکیاں دا جیریاں باہر کردا ہے تے ہن نہیں پیا کر سکدا، انہاں دا اجر بھی اللہ اس نو دے دیندا رہندا ہے، مفت دے دیندا۔ فائدے دے دینے نے بھائیو، بڑی لوٹی لٹن دے دہاڑے نے، آج 17 دن گزر گئے، اساں کچھ کمایا نہیں، ساڑھے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آیا، لیکن صبح کا بھٹکا شام کو لوٹا، بھٹکا ہوا نہیں ہوتا، رمضان دے درمیان نیچی ہوش آ جائے، اوہ آخری ہوش نیچی ہوش آ جائے، تاں بھی اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ اس واسطے میری گزارش ہے، اللہ دا گھر ہے، اس دے اندر ڈیرے لگا لو، اس دے اندر آ کے بیٹھ جاؤ اور آکھو اللہ اساں بیٹھے ہاں تو معاف نہیں کرنا، وقتی بیٹھے ہاں تو معاف نہ کرسی، وقتی بیٹھے ہاں معاف کرسی تے تاں جا کے اساں 29 یا 30ویں دی رات نو واپس گھر ویساں۔ تو اللہ دی رحمت یقین کرو تساں اساں بازار دے اندر اڈاں تے اگے پیچھے جس وقت ویندے ہاں کوئی نہ کوئی منگن والا بندہ آوے، وہ آ کے جس وقت بھیک منگدا ہے بھائی میری مدد کرو، اللہ واسطے مجھے دو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاف کر۔ پھر وہ کہتا ہے یار دے دے، اور یار تیری مہربانی یار، میں بڑا مجبور ہاں یار، میں بڑا غریب ہاں یار، بچے بکھے نے، فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے۔ آخر کار اساں تساں تنگ آ کے 5 ڈا دے دینے آ نا، دے دینے آ۔ اساں اللہ دی قسم ہے ایڈے سخی نہیں جیرا سخی اللہ دی ذات ہے۔ اسانو کوئی مجبور کرے تے اسا تنگ آ کے 5 ڈا دے دیندے ہاں، بندہ اللہ دے دربار جا کے انیار منت سماجت کرے، اللہ بندے نو خالی واپس کر دے سی، اے ہو بھی نہیں سکدا، شرط ہے کہ بندہ اللہ دے دروازہ پکڑے۔ اس واسطے نوجوانوں بڑو سب کو ضرورت ہے اس بات کی، مسجد کے اندر میکسیمم بندے بیٹھو اعتکاف، اور اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ علماء نے بھی لکھا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، اصل مقصد ہے لیلۃ القدر، جو رات ہے نا اس رات کی عبادت کا نصیب ہو جانا، یہ مقصد ہے۔ اے نہیں بھی اتھے آ کے ستے رہو پوری راتاں، وقت گھر بندہ ستا رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اعتکاف نہیں ہوتا، ہوتا ہے اعتکاف، سو جائے تب بھی اعتکاف تو ہوتا ہے، لیکن مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں رات جاگ کے گزاری جائے، صبح جس وقت سحری کی جائے، نماز پڑھی جائے، اشراق کے نفل پڑھ کے پھر پورا دن ظہر تک سوئے رہو، نیند پوری کرو، پھر پچھلے ٹائم اپنے روٹین کے اعمال شروع کر دو، راتیں جاگ کر گزارنی ہیں۔ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اللہ کو منوانا ہے، اپنے پھنسے ہوئے مسئلے حل کرا کے جانے نے، اللہ دی قسم ہے اور کوئی دروازہ کوئی نہیں، اور کوئی دربار ایسا کوئی نہیں جتوں تواڈے ساڈے مسئلے حل ہوون۔ ایو دروازے تے ایو دربار اللہ دے گھرانے اے جڑے ہیں، ایتھے آ کے تواڈے میرے مسئلے حل ہونے۔ کوشش کرسو، بھرپور کوشش کرو، اللہ دے گھر دے اندر 10 دن گزارو، اللہ عمل دی توفیق نصیب کرو۔